بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ایک بیتل اسلام کا۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھے۔ ان کی تربیت و پرورش ایک معزز اور باوقار اور صاحب سلطان و اقتدار گھرانے میں ہوئی۔ اپنی قوم میں ان کی بہت عزت و تعظیم کی جاتی تھی۔ اپنے ملک اور علاقے میں ان کی ہیبت اور دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہم عمر لوگوں میں سرکردہ تھے اور اپنے زمانے کے منفرد شخص بلکہ فرید طہر اور وحید اثر تھے۔ یہ ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آتش پرست اور مجوسی تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے۔ ان کا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ وہ اپنے اس ہونہار بیٹے کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے انہیں اپنے گھر میں آگ کے پاس ہی ٹھہرا رکھا تھا۔ آگ کے پاس طویل عرصہ تک ٹھہرنے کے نتیجے میں انہوں نے موجوسیت کو سیکھنے میں خوب محنت کی، حتیٰ کہ وہ اپنے معبود آگ کو جلانے والے بن گئے۔ ان کے باپ کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ وہ روزانہ اس باغ میں جایا کرتے۔ ایک دن ان کا باپ اپنے گھر میں کسی تعمیری کام میں مشغول تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، سلمان، تم میری جاگیر میں جاؤ اور وہاں فلاں فلاں کام کرو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ اس قید سے باہر نکلے اور سیدھے باغ کی طرف چل دیے۔ جب وہ باغ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کا گزر عیسائیوں کے ایک گرجے کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے وہاں پر پوجا پاٹ کی آوازیں سنی تو گرجے میں داخل ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کی پوجا پاٹ یعنی عبادت کا جو انداز دیکھا وہ انہیں اچھا لگا اور ان کی پیروی کرنے کو جی چاہا۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، جس دین موجوسیت اور آتش پرستی پر ہم ہیں، اس سے تو یہ اچھا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں سے ان کے دین کے بارے میں سوال کیا اور تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے دین کا مرکز شام ہے اور ان کا سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے۔ وہ شام تک انہی کے پاس رہے حتیٰ کہ دن غروب ہو گیا اور اپنے والد کے پاس لوٹ آنے میں انہیں تاخیر ہو گئی۔ جب وہ لوٹ کر اپنے والد کے پاس آئے تو اس نے ان سے پوچھا، بیٹا اب تک تم کہاں تھے؟ انہوں نے عرض کیا، میرا کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے چرچ میں عبادت اور پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ ان کا طریقہ کار اور عبادت مجھے اچھی لگی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ ان کا والد ڈر گیا اور کہنے لگا، اے میرے بیٹے، تمہارا دین اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ان کے دین سے بہت اچھا ہے۔ اس پر انہوں نے برجستہ کہا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہت اچھا ہے۔ ان کا باپ اب اس خطرے میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کہیں دین موجوسی سے خارج نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں گھر میں قید کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی طرف سے جب یہ سلوک دیکھا تو عیسائیوں کی طرف اپنا قاصد بھیجا کہ میں تمہارے دین پر خوش ہوں اور اسے قبول کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ جب شام کے عیسائیوں کا کوئی وفد تمہارے پاس آئے تو اس کے آنے کی مجھے اطلاع دے دینا۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ شام سے ایک وفد ان کے پاس آ گیا جو شام کے عیسائی تاجروں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف آدمی بھیج کر انہیں پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے اس پیغام رساں کو یہ جواب دے کر بھیجا کہ جب وہ تاجر اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں اور ان کا واپسی کا ارادہ ہو جائے تو مجھے مطلع کر دیں۔ جب تاجروں نے واپسی کا پروگرام طے کر لیا تو انہوں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچائی اور ملاقات کے لیے ایک جگہ طے کر دی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے پاؤں کی بیڑیوں کو کھولا، اپنے گھر سے طے شدہ جگہ کی طرف چل دیے اور وہاں سے ان تاجروں کے ساتھ ہی شام روانہ ہو گئے۔ جب وہ شام پہنچے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس دین عیسائیت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ پادری جو چرچ میں ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کنیسہ کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے وہاں موجود بشپ کو اپنے سارے ماجرے کی خبر دے دی اور اسے بتایا کہ میں اس دین کو قبول کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہا کروں، آپ کی خدمت کروں،
آپ کے ساتھ ہی عبادت کروں اور آپ ہی سے تعلیم حاصل کروں۔ بشپ نے ان سے کہا تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اس طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بشپ کے ساتھ کنیسہ میں رہنا شروع کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نیکی کے کاموں، فلاح و بہبود کے امور اور عبادت و بندگی میں کوشاں رہا کرتے، جبکہ وہ بشپ اپنی دین عیسائیت کا بدترین شخص تھا۔ وہ لوگوں کو صدقہ اور خیرات کا حکم دیتا، انہیں اس کی خوب ترغیب دلاتا، اور جب وہ اسے بکثرت صدقہ اور خیرات جمع کروا دیتے تو وہ ان اموال کو اپنے لیے خاص کر لیتا اور خود ان پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا، فقراء اور مساکین کو نہ دیتا۔ ایسے ہی دیگر وجوہات کی بنا پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ان سے سخت نفرت ہو گئی، لیکن وہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ بشپ کی لوگوں کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہوتی، جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک اجنبی تھے، اور دوسرا یہ کہ ابھی نئے نئے ان کی دین مسیحت میں داخل ہوئے تھے۔ تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا کہ بشپ مر گیا۔ اس کی قوم اس کی موت پر بہت غمزدہ ہو گئی۔ سب لوگ جمع ہو گئے تاکہ غسل و تکفین کے بعد اسے دفن کر دیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کے مال اور غم کی یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے تمہارا یہ بشپ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، بلکہ یہ عیسائیت کے علماء میں سے تھا۔ وہ تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا اور تمہیں اس کی خوب ترغیب دلاتا، لیکن جب تم مال اور دولت لا کر اس کے پاس جمع کروا دیتے تو وہ اسے اپنا ذاتی خزانہ بنا لیتا اور فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہیں دیا کرتا۔ لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا میں تمہیں اس کے خزانے کا پتہ دیتا ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس جگہ جا ٹھہرے جہاں اس نے اپنا خزانہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے اس جگہ کھودا تو وہاں سے 7 بڑے بڑے برتن نکلے جو سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کی قسم ہم اسے دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے واقعی اسے لکڑی پر سولی چڑھا دیا اور پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک دوسرے شخص کو لائے اور اس بشپ کی جگہ اسے کنیسہ میں متعین کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس نئے بشپ کو بڑا ہی عبادت گزار پایا۔ وہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا طلبگار تھا۔ اس کے شب و روز عبادت ہی میں گزرا کرتے۔ میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا کہ میرے خیال میں نے اس قدر محبت کبھی کسی سے نہیں کی ہوگی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلسل اس کی خدمت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بہت بوڑھا ہو گیا اور بالآخر اسے موت کے پنجے نے آ دبوچا۔ وہ اس کے فراق پہ بہت ہی غمگین ہو گئے اور انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کے بعد وہ اس کے دین پر قائم رہ سکیں گے یا نہیں۔ بشپ کے مرنے سے پہلے انہوں نے اس سے پوچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے موت کا وقت پہنچ چکا ہے، مجھے بتاؤ کہ اب میں کس کا دامن تھاموں؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو میرے عقائد اور اعمال والا ہو۔ لوگوں نے دین کو بدل دیا ہے، وہ ہلاکت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور انہوں نے بکثرت اپنے معتقدات اور احکام کو ترک کر دیا ہے۔ ہاں صرف موصل شہر عراق میں ایک آدمی ایسا ہے جس کا عقیدہ اور عمل مجھ جیسا ہے، وہ فلاں نام کا آدمی ہے، تم فوراً اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ عابد و زاہد آدمی فوت ہو گیا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شام سے نکل گئے اور عراق جا کر موصل کے اس شخص سے جا ملے۔ اب انہوں نے اس کے پاس اقامت اختیار کر لی اور تب تک وہیں رہے جب تک وہ شخص فوت نہیں ہو گیا۔ لیکن اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس عیسائی راہب نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ نصیبین شام کے علاقے میں مقیم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔ عیسائی مذہب کے رہنماؤں میں چھوٹے درجے کے پادری کو قسیس گاف کو متران کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر شام کی طرف رخت سفر باندھ لیا اور نصیبین والے شخص سے جا ملے۔ ایک عرصے تک اسی کے ہاں سکونت اختیار کیے رکھے، یہاں تک کہ اسے بھی موت آ گئی اور مرنے سے پہلے اس شخص نے وصیت کی کہ اموریہ شام میں مقیم فلاں راہب کے پاس چلے جائیں۔
وہ اموریہ چلے گئے اور وہاں کے راہب کے پاس سکونت اختیار کر لی۔ انہوں نے کام کاج بھی کیا، حتیٰ کہ وہ گایوں اور بکریوں کے ریوڑوں کے مالک بن گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ عابد اور راہب بھی بیمار ہو گیا اور اسے بھی موت آ گئی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس پر بہت غم زدہ ہو گئے اور اسے الوداع کرتے ہوئے فرمایا، اے بھلے شخص، اب تم مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہو؟ اس نیک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم سلمان، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت لوگوں میں سے کوئی ہماری سطح کا ہوگا جس کے پاس آپ جائیں۔ اس کی مراد یہ تھی کہ لوگ بدل چکے ہیں اور انہوں نے دین میں تحریف کر دی ہے۔ پھر اس نے کہا، ہاں، ایک نبی کی بعثت کا وقت آن پہنچا ہے، وہ سرزمین عرب سے اٹھے گا اور پھر اپنے شہر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اس علاقے میں جائے گا جو دو سیاہ پتھریلی وادیوں کے درمیان ہے۔ وہاں کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ اس نبی کی کچھ علامتیں ہوں گی جو کسی سے پوشیدہ نہیں رہ سکیں گی۔ وہ ہدیہ تو کھا لیں گے لیکن صدقے کی کوئی چیز نہیں کھائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو پہچان لیں گے۔ اگر آپ اس ملک عرب تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیے۔ پھر وہ صالح شخص بھی فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب تک اللہ نے چاہا اموریہ میں رہے۔ اب وہ کسی ایسے شخص یا قافلے کی تلاش میں تھے جو انہیں اپنے ساتھ سرزمین نبوت پر لے جاتا۔ وہ مسلسل اسی انتظار میں تھے کہ ایک دن قبیلہ بنو کلب کے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا جو تجارت اور پیشہ ور تھے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے ملک لے جائیں اور اس کے عوض وہ انہیں اپنی گائیاں اور بکریاں دے دیں گے۔ انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ اس پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی گائیاں بکریاں انہیں دے دیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ جب وہ لوگ وادی القرا پہنچے تو ان کے دل میں لالچ نے گھر کر لیا۔ انہوں نے ان پر ظلم ڈھایا اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ ان کا زرخرید غلام ہے، اس لیے انہوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنا دفاع نہ کر سکے اور اس یہودی کے پاس ایک غلام کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ ایک دن اس یہودی کے پاس مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ بنی قریظہ کا ایک آدمی آیا جو اس یہودی کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ منورہ اس کی کھجوروں اور اس کے پتھروں کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ عرض نبوت جس کے اوصاف اموریہ کے راہب نے بیان کیے تھے وہ یہی ہے۔ اب وہ اطمینان کے ساتھ وہاں رہنے لگے اور منصب رسالت پر فائز ہونے والی شخصیت کا انتظار کرنے لگے۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مدت تک مکہ مکرمہ میں بحیثیت نبی سکونت پذیر اور دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اس سارے عرصے میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تک نہ سنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے یہودی مالک کی خدمت میں شب و روز مصروف رہا کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، مگر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آپ کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دن وہ اپنے مالک کے نخلستان میں ایک کھجور پر چڑھ کر کام میں مصروف تھے۔ ان کا مالک بھی اسی کھجور کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے چچا زاد بھائیوں میں سے ایک یہودی شخص وہاں پر آیا اور اس کے پاس کھڑے ہو کر اس نے کہنا شروع کر دیا، ارے بھائی، اللہ تعالیٰ بنو اوس اور بنو خزرج کے لوگوں کو غارت کرے، وہ سب قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ مکرمہ سے آیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ بات سننا تھا کہ ان کے سارے بدن نے جھرجھری لی، ان پر سنسنی چھا گئی۔ خوشی سے ان کا دل اچھل کر فضا میں اڑنے لگا۔ وہ کھجور پر کانپ کر رہ گئے اور قریب تھا کہ وہ گر ہی جاتے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ فوراً کھجور سے نیچے اتر آئے اور چلا چلا کر اس آدمی سے پوچھنے لگے، تم کیا کہہ رہے ہو؟
تم یہ کیا خبر دے رہے ہو؟ ان کا مالک اس کیفیت کو دیکھ کر بڑبڑانے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھینچ کر زوردار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا اور کہا، تمہیں اس آدمی سے کیا غرض ہے؟ تمہیں اس خبر میں کیوں دلچسپی ہے؟ جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر رہ گئے اور دوبارہ کھجور پر چڑھ کر اپنا کام کرنے لگے۔ یوں تو وہ کام میں لگے ہوتے، مگر ان کا دل نبوت والی خبر میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد اس نبی سے ملاقات کریں اور اموریہ والے راہب نے ان کے جو اوصاف بیان کیے تھے ان کی تصدیق کر لیں۔ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب رات ہو گئی تو انہوں نے اپنے پاس موجود کھانے پینے کی تمام اشیاء جمع کیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے چل دیے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ قباء میں ایک جگہ بیٹھے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی اقامت گاہ میں داخل ہو گئے تو دیکھا لوگوں کی ایک خاص تعداد آپ کے ارد گرد جمع ہے۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی کہنا شروع کر دیا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگ اس جگہ اجنبی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، اور میرے پاس کھانے پینے کی یہ چیزیں تھیں جنہیں میں نے صدقہ کرنے کی نیت سے رکھا ہوا تھا۔ اب یہ میں اسی غرض سے لے کر آیا ہوں۔ پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ اشیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں اور خود ایک طرف ہو کر یہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ آپ ان اشیاء کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں اور پھر اپنے صحابہ کرام کی طرف توجہ مبذول کی اور ارشاد فرمایا، آپ لوگ کھا لیں، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا اور اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگے، اللہ کی قسم، معبوز ہونے والے نبی کے اوصاف میں سے ایک تو یہی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اب دوسرے دو اوصاف کی تصدیق کرنا رہ گیا ہے۔ پھر وہ واپس اپنے مالک کے پاس لوٹ گئے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں پھر سے اکٹھی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ آپ کو سلام کیا اور یوں عرض گزار ہوئے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ کی چیز نہیں کھاتے، لیکن یہ چیزیں تو ہدیاں ہیں جنہیں میں آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے لایا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے وہ اشیاء نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا اور اس میں سے کچھ تناول فرمایا۔ آپ کے صحابہ نے بھی حسب منشا کچھ کھا لیا۔ جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو دل ہی دل میں پکار اٹھے کہ نبی معبوس کی صفات میں سے دوسری صفت بھی آپ میں موجود ہے۔ اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ یہ کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لیں، لیکن یہ ان کے لیے آسانی سے کہاں ممکن تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پھر اپنے مالک کے پاس لوٹ آئے، لیکن ان کا دل نبی کریم کے بارے میں صحیح خبر پانے کا منتظر تھا۔ انہوں نے کچھ دن انتظار کیا اور پھر نبی کریم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس مرتبہ انہوں نے آپ کو مدینہ منورہ کے قبرستان البقیع میں پایا۔ آپ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے ساتھ وہاں تدفین کے لیے رکے ہوئے تھے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو آپ کے ارد گرد صحابہ کو پایا۔ نبی کریم کے لباس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ دو چادریں زیب تن کیے ہوئے تھے، ایک تہبند کے طور پر باندھ رکھی تھی اور دوسری کرتے کی جگہ اوڑے ہوئے تھے، جس طرح احرام باندھا جاتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سلام عرض کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر شانوں کے درمیان اپنی نگاہوں کو مرکوز کر دیا کہ شاید انہیں وہ مہر نبوت نظر آ جائے جو ان کے اموریہ والے راہب نے بتائی تھی۔ جب حضور پاک نے انہیں اپنے ارد گرد گھومتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص کسی چیز کو دیکھنا اور اس کے بارے میں یقین حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسے بتائی گئی ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کندھوں کو حرکت دی اور جان بوجھ کر اپنی پشت سے چادر گرا دی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مہر نبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیا، چنانچہ وہ فوراً لبکے اور اسے چومنے کے ساتھ ساتھ زار و قطار رونے لگے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر نبی کریم نے انہیں حکم فرمایا کہ آگے کی طرف آ جاؤ اور میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ آگے کی طرف آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کے سامنے ہو گئے۔ نبی کریم نے ان سے سارا ماجرا پوچھا، جس پر انہوں نے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ انہوں نے آپ کو بتایا، میں ایک مالدار اور خوشحال نوجوان تھا۔ میں نے تلاش حق اور ایمان کے حصول کی خاطر تمام عزت اور اقتدار کو لات مار دی۔ میں یہودی راہبوں کے پاس یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا، ان کی خدمت کرتا اور ان سے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتا۔ بالآخر معاملہ یہ ہوا کہ میں مدینہ منورہ کے ایک یہودی کے ہاں زرخرید غلام کی حیثیت سے خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ اب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف عقیدت اور احترام سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے فرط محبت کی بنا پر ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، جو ان کے رخساروں کو بھگوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ انتہائی فرحت و مسرت سے مالا مال اور بشارت و خوشی سے دو چار تھے۔ پھر وہ اسلام لائے، کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے یہودی مالک کے پاس چلے گئے۔ اس یہودی نے کام کاج اور خدمت کا بوجھ مزید بڑھا دیا۔ صحابہ کرام نبی کریم کی خدمت میں حاضری کا شرف لوٹتے، لیکن وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہتے، حتیٰ کہ انہیں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کا اعزاز بھی نہ مل سکا۔ نبی کریم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے سلمان، اپنے مالک سے حصول آزادی کا معاوضہ ادا کرنے کی شرائط طے کر لو، یعنی طے شدہ قیمت کے عوض اپنی آزادی کا سودا کر لو اور اپنے آپ کو یہودی سے آزاد کروا لو۔ سیدنا سلمان فارسی نے اپنے مالک سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے ان کی آزادی کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی۔ 1600 درہم کے علاوہ یہ شرط عائد کر دی کہ کھجور کے 300 پودے جمع کریں، انہیں زمین میں لگائیں اور ان کی آبپاری کریں، اور ساتھ ہی اس نے یہ شرط بھی لگا دی کہ وہ 300 کے 300 پودے ہرے بھرے ہو کر بڑھنے بھی لگیں گے تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب یہودی کے طلب کردہ اس معاوضے اور شرائط کا تذکرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، اپنے بھائی کو آزادی دلوانے کے لیے کھجور کے پودوں سے اس کی مدد کرو۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ ہر شخص اپنے اپنے نخلستان میں گیا اور حسب توفیق کھجور کے پودے لے آیا۔ جب 300 پودے جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سلمان، اب جاؤ اور پودوں کو لگانے کے لیے زمین کھودو، اور جب پودے لگانے کا وقت آئے تو تم خود پودے نہ لگانا بلکہ مجھے آ کر بتاؤ کہ پودے لگانے کے لیے گڑھے تیار ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گڑھے تیار کرنا شروع کر دیے۔ صحابہ نے بھی سیدنا سلمان فارسی کے ساتھ گڑھے بنانے میں ان کی مدد کی، یہاں تک کہ 300 پودوں کی شجرکاری کے لیے 300 گڑھے کھودے گئے۔ پھر وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، شجرکاری کے لیے گڑھے تیار ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ روانہ ہو گئے اور مقام شجرکاری پر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے کھجور کے پودے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب کرنا شروع کر دیے۔ آپ اپنے دست مبارک سے وہ پودے گڑھوں میں بوتے گئے۔ سیدنا سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان پودوں میں سے کوئی ایک بھی پودا سوکھا نہیں بلکہ 300 کے 300 ہرے بھرے ہو کر چل پڑے۔ جب انہوں نے یہ کھجوریں اس یہودی کو دے دیں تب نقد رقم باقی رہ گئی۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بعض غزوات سے مال غنیمت کے طور پر کچھ سونا آیا۔ آپ اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس فارسی غلام نے اپنی آزادی کے پروانے کے لیے جو معاہدہ کر رکھا تھا اس سلسلے میں اس نے کیا کیا ہے؟ پھر فرمایا، یہ سونا اسی کے لیے رہنے دو۔
سیدنا سلمان فارسی جب آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سلمان، یہ سونا لے جاؤ اور اپنے معاہدہ آزادی میں لکھی رقم ادا کر دو۔ سیدنا سلمان فارسی نے وہ سونا لے لیا اور اس سے اس یہودی کی مطلوبہ رقم ادا کر دی اور آزادی حاصل کر لی۔ اس دن کے بعد سے لے کر یوم وفات تک وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور آپ کی صحبت سے شرف یاب ہوتے رہے۔